بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے حالت کے پیش نظر جو آگے سیستانی کا ایک فتویٰ آیا ہے کورونا کے سلسلے میں اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے، تو بعض دوستوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، تو اس اعتبار سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ چند چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آغا سیستانی کا یہ جو فتویٰ ہے یہ کوئی اسپیشل کورونا کے لحاظ سے کوئی مختلف فتویٰ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص اسپیشل اس کی مناسبت سے کوئی ان کا فتویٰ ہے، بلکہ ایک جنرل مسئلہ ہے جو انہوں نے اور اس سے پہلے سارے فقہا نے جو قانون ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا لا حرج فی الدین، اس کے پیش نظر جو تمام علماء کا جو فتویٰ ہے وہ اسی کے مطابق آغا سیستانی کی یہ نظر ہے، اور جو انہوں نے ایک بیان کیا ایک جنرل سی بات ہے۔ لیکن یہ جو فتویٰ ہے اس کی میں وضاحت کر دوں۔ اس وضاحت سے پہلے آپ کی خدمت میں دو اصطلاح کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس استفتاء میں بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ ایک ہے ضرر اور نقصان، اور ایک ہے حرج۔ ضرر اور نقصان، کوئی بھی نقصان ہو جائے، انسان کو ضرر پہنچے، کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے، کہ جو آج کل کورونا کے حساب سے مثلا جو حالات ہے اس کے حساب سے یہ ایک نقصان ہے، ایک ضرر ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضرر اور نقصان۔ یا جو فقہی کتابوں میں خود کتاب صوم میں ہے، وضو کے باب میں ہے، تیمم کے باب میں ہے، ان سارے چیپٹرز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وضو کرنے سے مثلا کسی کو کوئی زخم ہے تو وہ زخم بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ضرر کہلاتا ہے۔ ضرر میں جو حکم، جو خدا کا حکم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اگر ضرر کا مورد ہو، اور ضرر اور نقصان کا جہاں پر احتمال ہے تو حکم شرعی جو تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو مجھے مثلا یا غسل کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤں گا میں، تو یہاں پر جو حکم اولی ہے، جو پہلا حکم ہے وضو یا غسل کا، وہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بدلے انسان کے اوپر تیمم واجب ہو جائے گا۔ اب یہ جو پہلا حکم تھا یہ تبدیل ہو گیا اور تیمم کا حکم آ گیا۔ یا مثلا اگر کسی کے لیے اب بہت ساری شریعت میں مثالیں ہیں اور روزے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اگر روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو روزے کے واجب کا حکم تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور روزہ اس وقت کم از کم ساقط ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد جیسی سچویشن ہوگی اس کا مسئلہ وہاں پر چلے گا۔ یہ ضرر، اس کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں کہ مجھے نقصان ہوگا یا ضرر ہوگا، بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فقہا، وہ یہ کہ ڈر، خوف ہو۔ اچھا، ڈر اور خوف کہاں سے آتا ہے؟ ڈر اور خوف آتا ہے احتمال سے، چانس سے۔ احتمال یعنی پاسبلٹی۔ اب پاسبلٹی دو قسم کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پاسبلٹی لاجیکل اور منطقی پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے سر پہ چھت ہے، اب چھت بالکل صحیح و سالم ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ چھت گر جائے، لیکن ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ جس چھت گرنے سے مجھے کوئی یعنی واقعی چھت گرے گی۔ اتنا پاسبلٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے
کہ میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے. تو پاسبلٹی ہے، لاجیکلی منطقی لحاظ سے پاسبلٹی ہے، لیکن خوف ایجاد نہیں ہو رہا ہے مجھے. تو یہ ایک پاسبلٹی جس کو احتمال عقلائی کہتے ہیں، یعنی عقلاء جس پاسبلٹی کو اہمیت دیتے ہیں. اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، اور اس سے آسان مثال دوں. ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں، انسان ایروپلین میں بیٹھا، فلاں پلین جو کریش ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹکٹ لی اور ایروپلین میں بیٹھے. تو آپ ایسا احتمال اور ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو خوف ایجاد کریں. عام لوگوں کی نسبت ممکن ہے کچھ وسواسی لوگوں، کچھ بہت زیادہ، لیکن اگر آپ جنرل لوگوں کو دیکھیں تو نارمل پلین استعمال کرتے ہیں، نارمل فلائٹ کو لیتے ہیں، نارمل جگہ ٹریولنگ کرتے ہیں. تو وہ خوف کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور عام لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے، ایسا خوف انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ پلین کریش کر جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ورنہ تو ہر شخص کے لیے ایروپلین میں سفر کرنا حرام ہو جائے گا ایروپلین میں سفر کرنا اگر یہ خوف پیدا ہو جائے. تو یہاں پر بھی بعین ہی یہی مسئلہ ہے کہ ضرر کا اگر خوف پیدا ہو جائے، یعنی ایسی پاسبلٹی ہو کہ جو پاسبلٹی لوگوں کی نگاہوں میں یہ چانس اور یہ پاسبلٹی بالکل ویلڈ ہے. یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جو آگے کورونا سے میں بیان کروں گا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری. ایسی پاسبلٹی ہو کہ جو لوگ جس کو ویلیو دیں. خوب بس اگر اس پاسبلٹی سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، صحیح. تو اب یہاں پر نقصان میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر پاسبل ہے، احتمال عقلائی ہے، ایسی پاسبلٹی ہے کہ جس کو عقلاء اہمیت دے، تو اس کی وجہ سے حکم اولی جو پہلا حکم تھا جیسے وضو، غسل، روزے کا، وہ ساقط ہو جاتا ہے. بس ایک لفظ ہو گیا ضرر، نقصان. دوسرا لفظ جو آگے سیستانی نے یہاں پر بھی استعمال کیا ہے اور فقہا بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے حرج. حرج کا مطلب کیا ہے؟ حرج کا مطلب ہے ایسی تکلیف، زحمت، مشقت کہ جو عام طور پر انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. اور فقہا نے اس کی خود کتاب الصوم میں، خود روزے میں اس کی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں روزہ رکھوں گا تو مجھے پیاس لگے گی تو مجھے زحمت ہوگی. تو دنیا میں کسی شخص کے لیے روزہ واجب ہی نہیں ہوگا؟ نہیں. ایسی زحمت، ایسی پیاس جو ناقابل برداشت ہو، جس کو عام طور پر لوگ برداشت نہ کر سکیں. ہوتا ہے بعض اوقات انسان ایسی جگہ پہ کام کرنے پر مجبور ہے، ڈیزرٹ میں 45 ڈگری 50 ڈگری میں، اور اس کے پاس کوئی اور جاب کا آپشن موجود نہیں ہے، یہی کرنی ہے. اگر یہ جاب نہیں کی تو اصلا پاسبل نہیں ہوگا، وہ زحمت ایک دوسری زحمت میں گرفتار ہو جائے گا. نہ جاب چھوڑ سکتا ہے، اور جاب کرتا ہے تو اس سخت گرمی میں اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت زحمت ہے. تو اس کو کہتے ہیں حرج. حرج کی صورت میں بھی روزہ ساقط ہو جاتا ہے، جس طرح باقی عبادتوں میں بھی حرج کی وجہ سے اس کی وہ عبادت ساقط ہو جاتی ہے. مثلا وضو، اتنی سخت سردی ہے کہ اور برف والا پانی اویلیبل ہے کہ اس پانی سے بیمار تو نہیں ہوگا، نقصان اور ضرر تو نہیں ہوگا، لیکن ناقابل برداشت زحمت ہے کہ میں اس سے وضو یا غسل کروں. تو اس وجہ سے یہاں پر وہ عمل، وہ عبادت، وہ جو حکم اولی تھا، وہ پہلا جو حکم تھا، وہ ساقط ہو جاتا ہے. بس یہ دو. اچھا، حرج میں احتمال نہیں چلے گا، پاسبلٹی نہیں چلے گی، بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ کیا تو حرج میں گرفتار ہو جاؤں گا، حرج میں مبتلا ہو جاؤں گا. شاید آپ کہیں کہ میں شاید کر لوں. اگر شاید پاسبل ہے، اگر شاید یعنی یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ کے لیے یہ کام حرج ہی نہیں ہوگا، وہاں پر یہ حکم اولی، پہلا حکم ساقط نہیں ہوگا، وہ پہلا حکم باقی رہے گا. جس کی مثال کے طور پر مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر میں نے وضو کیا، اگر نقصان کا چانس ہے تو پہلی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. اگر حرج کا چانس ہے تو معاف نہیں ہوگا، جاؤ عمل کرو. ہاں، اگر آپ کو اس وقت اطمینان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تو میرے لیے ناقابل برداشت زحمت ہے، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن خالی حرج میں
جب تک یقین نہ ہو، اطمینان نہ ہو حرج کی وجہ سے حکم ساقط نہیں ہوگا، جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ حرج ہی مسئلہ ہے۔ بس دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک ضرر ایک حرج۔ اب آ جائیے کورونا کے سلسلے میں۔ کورونا کے سلسلے میں اگر کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے کہ وہ کورونا میں گرفتار ہو جائے گا، خوف، اگر اسے یہ خوف ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو مجھے کورونا ہو جائے گا۔ اب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس خوف کو کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں، مثلا آپ جاب پہ نہ جائیں، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ ساری احتیاطی تدابیر کریں، ماسک لگائیں، گلوز پہنیں، خلاصہ یہ کہ آپ کسی طریقے سے بھی اگر اس احتمال کو جتنا منیمم کر کے اس حد تک لے کر آ جائے کہ آپ کے دل سے خوف ختم ہو جائے، تو یہ کرنا واجب ہوگا اور روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، آپ کے لیے جو کہ وہ مجبوری ہے، آپ معلوم ہے کہ میں اگر میں نے روزہ رکھا اور یہ ساری احتیاطات کے باوجود اگر میں نے روزہ رکھا تو ان احتیاطات کے باوجود مجھے کورونا ہونے کا ڈر اور خوف ہے، تو پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ایک جنرل اور کلی مسئلہ نہیں ہے، ہر شخص کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کو ہر شخص کو پرسن ٹو پرسن، شخص سے شخص یہ مسئلہ جو کہ وہ ڈیفر کرے گا، چینج ہوگا، ہر شخص کو اپنا اپنا مسئلہ دیکھنا ہے۔ بس اگر وہ احتیاطی تدابیر کے باوجود اس کے لیے یہ خوف باقی ہے جس کی ساری تفصیل میں نے بیان کی، تو پھر اس کے لیے روزہ ساقط ہوگا، ورنہ روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ دوسرا نقطہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جو وہ اگر جسم میں اگر پانی کم ہو گیا یا حلق کو اگر حلق خشک ہو گیا تو کورونا وائرس لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ خوب اس میں بھی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ خوب اگر کسی طریقے سے اس کا بھی کوئی سدباب کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈر اور خوف کو ختم کیا جا سکتا ہے، مثلا رات میں زیادہ پانی پیے، اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ مثلا وٹامن سی جوس وغیرہ کا استعمال کریں، اپنے باڈی میں جو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کہ کسی طریقے سے جو وہ لیکوڈ رات میں سبزی کا استعمال، تربوز کا استعمال، ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر ہم اس ڈر کو ختم کر سکتے ہیں، یا وہی والی بات ہے کہ ہم کام پہ نہ جائیں، یہ پاسبل ہے ہمارے لیے، تو جو چیزیں پاسبل ہیں ہمارے لیے اور جس کی وجہ سے یہ خوف کم ہو رہا ہو، تو واجب ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور روزے کا وجوب اور روزے کا واجب ہونا ساقط نہیں ہوگا، روزے کا وجوب باقی رہے گا، روزہ رکھنا واجب رہے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کو ہے کہ نہیں یہ میں استعمال کروں گا تو بھی مجھے حتماً ہر حال میں جو وہ نقصان پہنچے گا اور میرے لیے خوف ختم نہیں ہو رہا ہے، مجھے یہ احتمال اور مجھے یہ خوف ہے، تو اس صورت میں پھر اگر احتیاطی تدابیر کو انجام دینے کے باوجود یہ خوف اگر باقی رہ رہا ہے تو پھر اس شخص کے لیے جس کو یہ خوف ہے اس کے لیے یہ روزہ ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے دو باتیں کہوں کہ ایک آگے سیستانی نے بیان کی اور ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آگے سیستانی نے کہا کہ مثال کے طور پر چوئنگم، کہ اگر چوئنگم وہ چوئنگم جس میں وہ جو اس کی سویٹنس ہے، جو اس کی مٹھاس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کہ کوئی چیز حلق میں نہ اترے، بالکل خشک چوئنگم ہو، کوئی چیز حلق سے نہیں اترنی چاہیے جو روزے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خالی چوئنگم چبانے سے منہ میں پانی بن رہا ہے اور منہ میں پانی بننے کی وجہ سے آپ کا حلق گیلا رہ رہا ہے تو خوب یہ بھی ایک احتیاطی تدابیر میں سے یہ بھی واجب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چوئنگم کے کوئی ایسے ذرات اور اجزاء وغیرہ نہ ہو جو انسان کے حلق سے اترے۔ ایک اور جو مجھے کسی نے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے، وہ ہے کوئی اسٹیم ہے، ٹھنڈی اسٹیم ہے، کہ وہ اگر ٹھنڈی اسٹیم اگر لی جائے تو اس سے حلق کو کورونا کے لیے جو وہ بڑا اچھا رہتا ہے، فائدہ رہتا ہے، اس کے ذریعے سے حلق کو گیلا رکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اسٹیم میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اسٹیم لینا اب چاہے جو وہ گرم چیز کا ہو یا
ٹھنڈا اسٹیم ہو، اس میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیم قطرے قطرے کی شکل میں اگر حلق سے نہ اتر رہے ہوں تو اس اسٹیم کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، اب اس صورت میں واجب ہو جائے گا تاکہ اس کا روزہ باقی رہے۔ بہرحال علی ای حال روزہ اس کے اوپر واجب رہے گا، بعد میں اس کو یعنی واجب رہے گا سے مراد جب ابھی تو روزہ افطار کر سکتا ہے اگر وہی صورتحال جو اوپر بیان کی، اور روزہ اگر ابھی ساقط ہو جائے گا تو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کے اوپر اس کی قضا باقی رہے گی۔ اور دوسری بات جو آگے سیستانی نے کہا کہ لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ملح عام میں تمام لوگوں کے سامنے افطار کریں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا احترام ضروری ہے۔